بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام روزہ سے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ آج جو مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے وہ ہے یوم الشک کا روزہ، یعنی یوم الشک کے دن روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اگر روزہ رکھیں تو کس نیت سے رکھیں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے یوم الشک سے کیا مراد ہے۔ یوم الشک سے مراد وہ دن ہے جس دن انسان کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ دن ماہ مبارک شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے۔ تو 29 دن مکمل ہونے کے بعد جو دن آئے گا اس کا یہ حکم ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آئے تو وہ دن رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ اگر ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو وہ دن ماہ مبارک شعبان کا آخری دن ہوگا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ ماہ مبارک رمضان کا چاند نظر آیا ہے یا چاند نظر نہیں آیا، تو ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ دن ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے یا شعبان کا آخری دن ہے، اس دن روزہ رکھنا واجب ہے یا اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، چونکہ ماہ مبارک رمضان ہونا یقینی نہیں ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھنا چاہے تو اس کا یہ حکم ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کا روزہ باطل ہے اور وہ روزہ قبول نہیں ہے، کافی نہیں ہے، اس دن کی قضا انسان کے اوپر واجب ہے۔ جب ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا تو پھر کس نیت سے روزہ رکھے گا؟ اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مستحب روزے کی نیت کرے، چونکہ ماہ مبارک شعبان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، لہٰذا مستحب روزے کی نیت سے آپ روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ مستحب روزے کی نیت کے ساتھ روزہ وہ بندہ رکھ سکتا ہے جس کے ذمے پر کوئی قضا روزہ نہ ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے پر قضا روزہ ہے تو وہ قضا روزے کی نیت سے روزہ رکھے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے پر نذر کے روزے ہیں، اس نے نذر کر رکھی تھی کہ میں کسی دن روزہ رکھوں گا، تو اس دن وہ نذر کے روزے کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے، آج میں روزہ رکھتا ہوں، اگر شعبان المعظم کا آخری دن ہے تو مستحب روزہ ہوگا میرا، اگر رمضان المبارک کا یکم ہے تو میرا رمضان کا روزہ ہوگا، اس نیت سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان چار میں سے کسی ایک نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، مثال کے طور پر مستحب روزے کی نیت کے ساتھ اس نے روزہ رکھا، بعد میں معلوم ہوا، دن کسی ٹائم معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان تھا، چاند نظر آ چکا تھا، آج رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، تو اس صورت میں بندے کا مکلف کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرماتے ہیں اس صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو رمضان مبارک کے روزے کی طرف تبدیل کرے۔ وہ یہ نیت کرے کہ اب میں ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اس نیت کے ساتھ وہ روزے کو مکمل کریں اور اس کا یہی روزہ کافی ہے، صحیح ہے، بعد میں قضا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر صورتحال یوں بن جائے کہ ایک بندے نے مثال کے طور پر مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھا، اس کو دن میں کسی بھی ٹائم معلوم نہ ہوا چاند نظر آیا تھا یا نظر نہیں آیا تھا، مغربین کے بعد کسی نے بتایا کہ آج یکم رمضان تھا، جبکہ اس نے مستحب روزے کی نیت سے روزہ رکھا ہے، تو اس کا یہی روزہ کافی ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ شمار ہوگا، اس کے اوپر اس دن کی قضا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو حکم تھا اس شخص کے لیے جس نے روزہ رکھا ہے مستحب نیت سے، قضا کی نیت سے یا کسی اور نیت سے روزہ رکھا تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، چونکہ روزہ رکھنا واجب نہیں تھا، اس لیے ایک بندہ
روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھا، روزہ نہ رکھنے کے بعد دن کو کسی ٹائم اسے معلوم ہوا کہ چاند نظر آ چکا تھا اور آج رمضان مبارک کا پہلا دن ہے، تو اس کا کیا وظیفہ ہوگا؟ فرماتے ہیں اس کی 3 صورتیں بنے گی، اور ہر صورت کا حکم ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر زوال سے پہلے اسے معلوم ہوا، مثال کے طور پر 9 بجے اسے معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے، اور اس نے روزہ باطل کرنے والا کوئی کام بھی انجام نہیں دیا ہے، نہ اس نے کھانا کھایا ہے، نہ اس نے پانی پیا ہے، اور نہ کوئی ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے روزہ رکھنے کی نیت کرے، اس دن کے روزے کو پورا کرے، اور اس کا یہی روزہ کافی ہوگا، صحیح ہوگا، بعد میں قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ، چاہے زوال سے پہلے معلوم ہو جائے یا زوال کے بعد معلوم ہو جائے، اگر اس نے ایسا کام کیا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہے، روزہ نہیں رکھا، ناشتہ کر دیا، ناشتے کے بعد اسے معلوم ہوا، چاہے زوال سے پہلے معلوم ہو جائے چاہے زوال کے بعد معلوم ہو جائے، تو اس صورت میں اس کا کیا وظیفہ ہے؟ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس دن کی قضا تو ہر صورت میں اس کے اوپر واجب ہوگا، چونکہ اس نے روزے کو باطل کر دیا، لہٰذا رمضان کے مبارک کے نکلنے کے بعد اس دن کی قضا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس دن وہ بقیہ جو دن ہے، باقی جو جتنے گھنٹے رہتے ہیں، اس میں وہ امساک کرے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ میں نے ناشتہ کیا تھا اب مجھے مزید کھانے پینے کی اجازت ہے، نہیں، اسے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، باقی جو گھنٹے رہتے ہیں اس میں امساک کرنا ہے، اپنے آپ کو روزہ باطل کرنے والی چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے، بعد میں اس روزے کی قضا بھی کرنا ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کو زوال کے بعد پتہ چلا، مثال کے طور پر 3 بجے اسے پتہ چلا کہ آج یکم رمضان ہے، اور اس نے ایسا کام انجام نہیں دیا جو روزے کو باطل کرے، وہ نماز پڑھنے کے بعد سو گیا، 3 بجے اس کی آنکھ کھلی، معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان ہے، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جو روزے کو باطل کرتا ہے، تو اس کا یہ حکم ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر رجا کی نیت سے وہ روزہ رکھیں، وہ یہ نیت کرے کہ میں ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، یہ احتیاط واجب کی بنا پر رجا کی نیت سے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کرے گا، اور اس دن کے روزے کو تمام کرے گا، اس کے بعد اس دن کی قضا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔